इस वक्त हम बैठे हुए हैं जावेद भाई के पास। जावेद भाई को आप जानते हैं, ज़ाकिर अहले बैत प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन अकबर साहब जायज़ के रहने वाले हैं। आजकल जायज़ आए हुए हैं तो हमें फुर्सत से मिल गए, तो हमने सोचा कुछ ऐसी बातें की जाएं जिसके बारे में यहाँ हल्की फुल्की और मामूली जानकारियाँ तो हैं, लेकिन डिटेल से जो नई जनरेशन है वो नहीं जानती। तो यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है जिसके बारे में अक्सर मेंबरों से ज़ाकिरीन चर्चा करते हैं और बात करते हैं। समाज में चौराहों पर बात होती है कि कभी जायस में, सैदाने और तम्माने में अय्याम अज़ा के दरमियान जो दिन होते हैं उनमें मरकज़ शरीयत इस्लाम नाम की एक तंजीम थी जो बहुत एक्टिव हुआ करती थी, जगह जगह चराग जलाती थी, सफाई करती थी। ये इन्होंने कायम की थी। ये बानियान में उनके वसीम भाई का नाम आता है और जावेद भाई का नाम आता है, लेकिन ये किस तरह कायम हुई थी, इसके मकसद क्या थे, किस हद तक अपने काम में कामयाब हुए थे, आइए इन्हीं से पूछते हैं। आप बताएं कि क्या था मरकज़ शरीयत इस्लाम, क्या था? देखिए, ऐसा हुआ कि आमतौर पर जवानी में एक जोश होता है कि कुछ किया जाए और एक रिफॉर्म का और सुधार का जज्बा होता है। तो हम लोग वसीम साहब, हमारे समीउल हसन साहब, वो भी एक ख़तीब हैं माशाअल्लाह, और दिल्ली में अब रहते हैं। हम लोग से पहले आबाद में थे, नैयर अकबर नकवी साहब थे। सब दोस्तों का जमावड़ा होता था। और हमारे एक बुज़ुर्ग थे थोड़ा हम लोगों से बड़े, नफीस अहमद अब्दुल रिजवी। तो ये चार आदमी हम लोग बैठे, अपना ये रोज़ बातें होती रहती हैं जायज़ के लिए कुछ किया जाए। बहुत सी ख़राबियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहली बात जो ज़िक्र पढ़ा जाता था, तो चूँकि वो फ़ारसी में है तो आवाम या बच्चे बहुत गलतियां करते थे, तो वे इसको सही किया जाए, इसके मानी भी आए, कुछ इसी सब की बात। और जायज़ में एक पेश नमाज ज़रूर होना चाहिए ताकि वो नमाज़ पढ़ाए और लोगों को मदरसा चले। तो ये इस सब स्कीम के तहत जब बातें होती रहती थी, तो फिर इसी को हम लोगों ने थोड़ा सा यानी एक्सपेंड किया। अब किस सन की बात होगी तकरीबन? ये यूँ कह सकते हैं कि 75, 74, 76 की बात होगी ये है, तो इसलिए उस ज़माने में होगी। और ये बहुत काफ़ी यानी वर्क करने लगी थी। 77, 76 में इसने बहुत वर्क किया है। और जो एक किताबचा शाया हुआ था यानी ज़िक्र के सिलसिले में, जिसको फिर बाद में शायद हमारे साकिब साहब ने रीप्रिंट किया हिंदी विंदी के साथ। नज़र हैदर साहब ने भी उससे रीप्रिंट करवाया है। अच्छा। जैसा था वैसा ही। अच्छा, तो वो ये हुआ, रीप्रिंट हुआ वो। लेकिन फिर हम लोगों ने यही सोच करके, अच्छा उस वक्त मैं बताऊँ, मैं अपने नौजवानों से, जायज़ के नौजवानों से और ख़ुसूसियत से कहता हूँ कि असल में जोश उसी ज़माने में होता है। अब तो किसी बात को सोचते हैं तो कभी कमर में दर्द होने लगता है, कभी ये होता है कैसे होगा और बड़ी मुश्किल है, परेशानी है। उस ज़माने में सब में जोश था। यानी हम चार आदमी कंट्रीब्यूट करते थे मौलाना साहब की तनख्वाह के लिए, और उसके अलावा भी लोग हमें मदद करते थे। ये नहीं था कि जायज़ के बहुत से लोगों ने हमारी मदद की है उस ज़माने में, यानी दामे दरमे सुखने सब तरह से मदद की और बहुत बहुत कोऑपरेट किया। तो जैसे हर बस्ती में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, वैसे ही जायज़ में भी बहुत सी हो गई थी। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने ये किया कि इसको छापा, ज़िक्र को हम लोगों ने प्रिंट किया और इसका ट्रांसलेशन हम लोगों ने करवाया। एक प्रोफेसर थे, बहुत काबिल आदमियों में थे, प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक़ साहब क़िबला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पर्शियन और अरबिक डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे मरहूम। तो उनके पास गए, उन्होंने बेचारे ने वक्त दे करके हम लोग उन लिखवाते रहे हमें उसका तर्जुमा, जो तर्जुमा मौजूद है इसमें, और किस तारीख़ क्या पढ़ा जाता था और 8वीं मुहर्रम को जो पढ़ा जाता था वो क्या था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने, और मुचेलुम का जिक्र क्या है, ये सब है, इसको प्रिंट किया मरकज़। अच्छा, नाम इस तरह से हम लोगों ने रखा कि भाई कुछ नाम इसका होना चाहिए और दीन से ताल्लुक़ होना चाहिए। यानी इसमें भी किसी काबिल आदमी का दखल नहीं था, हमारे से जवान ही उस वक़्त थे। तो हुआ कि शरीयत इस्लाम एक चीज़ है, तो इसका मरकज़, हालांकि बाद हमारे मुखालिफिन को बड़ा, जिनका जायज़ से ताल्लुक़ नहीं था, बड़ा एतराज़ हुआ कि मरकज़ शरीयत इस्लाम अगर जायज़ है तो मदीना क्या है और मक्का क्या है। लेकिन असलन वो एक अदारे का नाम था, वाकई ये नहीं था कि जायज़ कोई मरकज़ शरीयत इस्लाम है या हम लोग हैं। खैर वो छप गई। वो छपने के बाद यहाँ हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लोग उसको देख के पढ़ने लगे। तो ये तो एक काम हम लोगों ने वो किया। उसके बाद क्या किया कि मौलाना तालिब अब्बास साहब क़िबला अल्लाह मकामा, बहुत बुजुर्ग शख्सियत थे, बहुत दिन रहे, उनको हम लोग लाए इमाम, और वही तैयार इसलिए भी हो गए क्योंकि जितना पहले वो जायज़ में नहीं थे, आप लोग लाए थे जी। वो उससे पहले बहुत दिन वो इमाम जुमा रहे इलाहाबाद में, इमाम जुमा और जमात थे, बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़े हकीम भी थे। फिर हल्लौर चले गए कुछ दिनों, फिर आगे फिर इलाहाबाद रहने लगे, क्योंकि जायज़ में उनका क्या सपोर्ट हो सकता था।
یہاں کے بھی مومنین کے مالی حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے، نہ انہیں سپورٹ کر سکتے تھے، تو پھر وہ تو ہم لوگوں کے کہنے سے کہ ہم لوگ ایک طرح کے جو پیمنٹ کرتے بھی تھے وہ سبسٹیننس الاونس ٹائپ کا ہوتا تھا. لیکن یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سن 74 میں جب میری نوکری شروع ہوئی تو میری تنخواہ 500 روپے تھی. تو اس وقت یہ یونیورسٹی لیکچرر کی تنخواہ 500 روپے، 400 تنخواہ، 100 روپے مہنگائی بھتہ. تو اس وقت روپے کی اتنی ویلو تھی. تو ہم لوگ جناب کو کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کرتے تھے مہینے میں، وہ 200 روپے نذرانہ پیش کرتے تھے. اس وقت میرے خیال میں جو پرائمری اسکول ماسٹرز بھی ہوں گے تو یہی 200 تنخواہ ان کی رہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں رہی ہوگی جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں. قبلہ رہتے تھے، گھر ان کا سامنے تھا، تو گھر کا تو کوئی ان کا مسئلہ نہیں تھا. رہتے تھے وہ منارہ کی جو مسجد ہے ٹھیک اس کے سامنے ان کا مکان ہے، اور نماز پڑھاتے تھے. اور بہت انہوں نے کوآپریٹ کیا، اور بہر اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ خود ایک بہت بڑے عالم دین کے بیٹے تھے اور بہت بڑی شخصیت. تو وہ منشی جی کی مسجد میں جمعہ بھی ہوتی تھی اور نماز بھی ہوتی تھی. اور وہ بہت بڑا لطیفہ بھی ہے. ایک مرتبہ مولانا قلب صادق صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، اور یہ 79 کی بات ہے شاید، ایسا ٹھیک 79 کی بات ہے بالکل. تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے گئے منشی جی کی مسجد. تو مغرب کا وقت تھا، تو جناب کہنے لگے طالب عباس صاحب قبلہ ان سے کہ بسم اللہ کہ آپ آئیے پڑھائیے. تو قلب صادق صاحب قبلہ کہنے لگے کہ یہ اس مغرب سے صبح محشر تک تو ممکن نہیں. یہ اس مغرب سے صبح محشر تک تو ممکن نہیں ہے. مجھے ان کا جملہ اتنا اچھا لگا کہ انہیں اتنے سلیقے سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ پڑھائیے. تو یہ نماز ہونے لگی ایک دوسرا کا. پھر ہم لوگوں نے اور بچوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں اس میں بھی ہم لوگ پے کرتے تھے. اور وہ مولوی طالب عباس صاحب انہی کے ہم نام تھے، جو کبوتر کا ان کا شوق تھا، تمانے میں رہتے تھے اور بہت سخت تھے. انہوں نے کچھ دن تک مدرسے کو دیکھا. اس میں بھی ہم لوگ نامنل پیمنٹ کیا کرتے تھے. اچھا اس وقت ہم لوگوں کے پاس کوئی وہ بھی نہیں تھا کہ اس خمس میں یہ اجازت ہو تو وہ ہو، یا تعلقات ہمارے ہوں، تو وہ سب سیلف ہیلپ کے اوپر چلتا تھا. مولوی طالب عباس صاحب پڑھانے لگے بچوں کو، یعنی جو ہمارے یہی قرآن پڑھاؤ، بغدادی قاعدہ دیکھو، یہی سب چل رہا تھا. اور زنانی معاملے میں محمدی باجی جو جناب غلام سامن صاحب قبلہ وہی مانی صاحب کے ٹھیک گھر کے سامنے تھی، وہ تھیں تو غلام سامن صاحب کی. تو اس ایسی صورت حال میں وہ انہوں نے بہت دن رن کیا. طالب عباس صاحب تو شاید کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے بچوں سے، مگر وہ والا ہمارا بہت دن چلا مدرسہ. تو یہ دو کام ہوئے. تیسری کام ہم لوگوں نے فیلڈ ورک کیا. فیلڈ ورک یہ کیا کہ ہمارے یہاں مجلسیں ٹکراتی تھیں بہت ان کی اچھا ہر چیز ہم پہلے جان لیں. یہ ذکر آپ نے چھپایا تھا، جی جی، تو اس سے پہلے کیسے پڑھا جاتا تھا؟ کیونکہ ذکر تو الگ الگ تاریخ کے الگ. جی بالکل صحیح ہے، پڑھا جاتا تھا. ہم لوگوں کو بھی یاد تھا کچھ لوگوں کے. تو ہم نے پھر مولوی سید اعظم علی صاحب قبلہ، جن کا تعلق پڑھے لکھے آدمی تھے، BSc بھی تھے، مجالس بھی پڑھتے تھے اور یہ سب بھی تھا، ان کی مدد لی. تو وہ کچھ لوگوں کے پاس رہا ہوگا. اچھا لوگوں کو زبانی یاد ہوتا تھا تو ان سے لکھ لیا، پھر اس کا کریکشن کروایا. اور وہ یعنی وہ میں اب آپ نے پوچھی تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے اس ذکر کو رفیق صاحب قبلہ کے سامنے رکھا تو وہ اس بات کو نہیں بتا پائے، اور کہ وہ سر برہنا پا برہنا رو بدشت کربلا ام کلثوم سو کہنا زینب و زین العبا پڑھا جاتا جائے اس میں. اب وہ ان جناب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. فرمانے لگے کہ سر برہنا پا برہنا رو بدشت کربلا کیا ہے. مولوی اعظم علی صاحب ہمارے نانا بھی ہوتے تھے، رشتے سے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے روح بدشت کربلا. تو وہ ہم نے کہا ان سے، تو انہوں نے کہا بھائی اگر روح کہہ دیں گے تو پھر مصرعہ موضوع ہو جاتا ہے، اور روح بدشت کربلا. مگر اس کو ہم نے ایک مرتبہ مجلس میں جناب وسیم صاحب سے انہوں نے بہت بڑی بات پیدا کی، اور ہمیں لگا کہ بالکل واقعی ایسا ہی ہے جو شاعر کہنا چاہتا ہے. انہوں نے پڑھا یہ تھا اور کہا تھا کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ چلا کربلا سے، وہ لوگ سب اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو سر برہنا پا برہنا یا پیدل ہی چل لے جایا جا رہا ہو، تو وہ روح بدشت کربلا یہ کہ وہ موڑ کے ان لاشوں کو دیکھ رہے تھے.
وہ جا تو رہے تھے کوفے کی طرف لیکن ان کے چہرے دشت کربلا کی طرف تھے. تو مجھے لگا کہ اس مصرے کی اس سے بہتر وسیم صاحب نے پڑھا تھا مجلس میں, تو ہم نے کہا بھائی اس سے بہتر تفسیر ہمیں نہیں, کیونکہ اس زمانے میں ہم لوگ بہت پریشان ہوئے تھے اس مصرے کو. رفیق صاحب نے اعتراض کر دیا, اور رفیق صاحب ایسے قابل آدمی تھے, تو وہ مصر و کہاں کے تربیت یافتہ تھے. تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ میٹنگز کی, اپنی میٹنگ کر کے ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی اکٹھا کیا کہ بھئی مجلسیں کیسے کی جائیں گی, اتنے بجے یہاں لوگ کہتے تھے ہمیں لوگ آتے ہی نہیں, ہمارے یہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں, تو ہم شروع کیسے کریں. تو مرکز شریعت اسلام نے ینگسٹرز کو, نوجوانوں کو اپنے گرد جمع کیا, اور وہ نوجوان تو اب سب بزرگ ہو گئے ہیں, جس میں ہمارے جناب ظفر شیم صاحب ہیں, محمد تقی سلم صاحب ہیں, موجز مہدی صاحب ہیں, یعنی یہ سب لوگ جو تھے یہ اس کی وہ پہلی والی ٹیم میں والنٹیئر زبردست والے گاندھی جی کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے, اور بڑی پابندی سے. اور ایسے بہت سے نام ہیں جو شاید میں اس وقت محو بھی کر رہا ہوں, نام بہت کم اب یاد رہ جاتے ہیں, ان کی صورتیں سب کی نگاہوں میں رہتی ہیں. یہ سب لوگ تھے, اور اس کی تعداد میں سمجھتا ہوں کم سے کم ہمارے پاس جائز میں اس وقت ہوا کرتی تھی 30 32 35 تو ہوتے ہی تھے یہ لوگ. تو ہمیں کوئی مشکل نہیں تھی, ہم نے سب لوگوں سے ایگری کروا لیا تھا. ہم پہلی مجلس سب جج صاحب کی وہاں ہوتی تھی, جہاں سے 9 کی بڑی مخصوص مجلس ہوتی ہے شبیہ والی, نادر محل, وہاں لوگ جاتے ہی نہیں تھے, تو ہم لوگ وہاں پہنچتے تھے اور پہنچ کے مجلس کرواتے تھے. تو ہم لوگ یاد نہیں ہے مجھے, وہ ایک یہاں سے گیت یا نظم ایسی تھی, حسینی نوجوان ڈرتے نہیں تلوار سے, لڑتے نہیں ہتھیار سے, ہم جیتتے ہیں. کسی تو یہ ترانہ آپ لوگوں کس کا تھا, یا کہیں کسی کا ترانہ تھا اصل میں؟ وہ تھا تو یہی کا انڈین, اس کو ہم لوگوں نے گویا حسینی بنایا تھا, اور پھر اس کے اندر مصرے تھے سب اس طرح کے کہ مطلب جناب حبیب کے فضائل, حضرت علی اکبر کے آواز بلند پڑھتے ہوئے نکلتے, باقاعدہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے تھے. یعنی ہم لوگ شاید محمد منزل سے سیدانے کے قریب سے شروع کرتے تھے یہ اپنے یہاں, اور سب پارٹی جمع ہو جاتی تھی. اچھا 2-4 بچے اگر نہیں آئے تو وہ دوڑ کے پھر راستے سے آتے تھے, اور ہم لوگ اپنی ٹیم لگائے ہوئے کنچانے کی وہی اس والی اس پل سے اس سے اترتے تھے, عرشی منزل کے سامنے سے اترتے تھے اور وہاں پہنچتے تھے. اچھا اگر وہ اب ہمارے پاس سب لوگ ہوتے تھے, اگر ذاکر نہیں آیا تو ممبر والا بھی ہے, اگر سوز خان بھی ہمارے پاس موجود ہے, صرف تبرک نہیں ہوتا, تبرک تو بانٹے گا, اس کا گھر ہے, ہم کہتے ہیں کرو, اور اس کو ہم ود ان ٹائم ختم کر کے اٹھتے تھے اور سیدھے پھر آتے تھے. اوپر آئے تو اوپر دوسری مجلس ہم لوگ شاید یہاں کرتے تھے, محمد منزل میں کرتے تھے, پروبیبلی محمد منزل میں. اچھا یہ بات بہت بڑی ہو جائے گی کیونکہ آپ لوگ نے کام بہت بڑا کیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو مقصد تھا جس نے شروع کروایا تھا اس کو, وہ اس میں آپ لوگ کامیاب تھے یا ادھورا چھوڑ دیا؟ نہیں, مقصد اس میں تو ہم بہت کامیاب اس معنی میں اپنے کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں میں ایک آپس میں محبت, افہام و تفہیم پیدا ہوئی, اور لوگوں نے مثلاً جو لڑائیاں تھیں جو وہ تھے ان کو سمجھا بجھا کے, کبھی کبھی ہوتا تھا کہ جو ٹکراتی تھیں مجلسیں وہ نہیں ٹکرائیں, اور پھر یہ بھی کہ وہ اعتراضات ان کے ختم ہو گئے کہ لوگ ہمارے یہاں آتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ پوری ٹیم تو وہاں جمی رہتی تھی. آپ مجلس شروع کریے تو وہ مجلس شروع کریے تو شروع کرنا پڑتی تھی, وقت سے شروع ہو جاتی تھی. اچھا اگر کوئی ایک لمبی بھی ہو گئی تو دوسری شارٹ ہو گئی, تو سب ٹائم سے ہونے لگا. اور ایک انتھوسیازم یا وہ ایک جوش لوگوں میں بھی تھا, عوام میں بھی. یعنی ہمارے بزرگوں نے, بعض لوگ بزرگ تو کہتے تھے کہ ایسا تو انقلابی نہیں آیا اب تک, بہت دن چلا. پھر جب ہم لوگ اصل میں یہ ہوا کہ وہ ہماری جو جاب واب ہم لوگوں کی ہو گئی, یہ مسجد کے سلسلے میں منشی جی کی مسجد کی صفائی, اس کے اندر حالت اتنی خراب تھی مسجد کی. اب وہ نماز میں بھائی جب جماعت نہیں ہوتی تو دقتیں تو ہوں گی, تو اس میں اس کو صفائی کرنا ہو, دیکھنا ہو تمام مسجدوں کو. بڑے امام باڑے میں ہنگامہ تھا, تو اس نے بعض لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے, نکالنا چاہتے ہیں. تو خیر وہ یہ سب رہا, اس زمانے میں بڑا ایکٹیو رہا. اور آج کی بھی جوان میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کریں, سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے. خالی بات یہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے, رسمیں بھی اور ٹریڈیشنز اہم ہوتی ہیں, امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن ہر رسم کو باقی نہیں رکھا جا سکتا, اور نئی رسم پیدا کی جا سکتی ہے. شروع کریں اس میں اس کریکشن کریں, آگے بڑھیں, وہاں چلیں. تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طور سے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, تو اب تو ماشاءاللہ سبھی تعلیم یافتہ ہیں, کون ہے جو گریجویٹ نہیں ہے,
تو سب اگر جڑ جائیں اور لگ جائیں تو ماشاءاللہ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ نے سنا کہ یہ مرکز شریعت اسلام کیا تھا, کتنا کام کیا, کیوں کیا اور کس طرح سے لوگوں نے اسے سپورٹ کیا. جائز کی بہت سی کہانیاں ہیں, دھیرے دھیرے کر کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں, نئی جنریشن خاص کر جو نہیں جانتی وہ جانے. ہمیں دیکھتے رہیں, ہمیں فالو کریں. شکریہ.